بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ میں ایک جملہ ایک مفہوم تکراری عرض کر رہا ہوں۔ مجھے ان ملنگوں سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں میں، روڈ رستوں پر، مارکیٹوں میں کہتے پھرتے ہیں آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں مجھ مولوی کی آواز نہیں جاتی وہاں وہ ملنگ کنٹھے گلابے پہن کے ڈنڈا اٹھا کر بتا رہا ہوتا ہے یقین جانیے آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے۔ جو تجھے ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے، جو تمہیں ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے، دین خدا کی راہ میں او ہم چھوڑ دے۔ اسلام کی اساس ہے ہمارے علی کا نام، یا تو علی کو مان یا اسلام چھوڑ دے۔ جس اہم ترین عنوان کا تعلق کسی دن سے ہو جائے تو اس دن کو روز نسبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ یاد کرو میرے حبیب جب ہم نے آل فرعون سے آل یعقوب کو نجات دی۔ عزیزان گرامی جو آپ 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں نا، یہ یوم آزادی ہے نا، یوم نجات ہے نا، یہ چھٹکارے کا دن ہے نا، یہ کفر سے چھٹکارے کا دن ہے، اسلام سے وابستگی کے دن ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ہم اس دن خوشی مناتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ آل یعقوب کو لے کر چلے، فرعون سے معاملہ یہ تب آیا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ظلم و زیادتی انتہا کو تھی کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اس ملک سے جانے دو۔ پہلے تو اس نے مان لیا، جب ساری قوم کو حضرت موسیٰ لے کر چلے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، اپنے جرنیلوں کو جمع کیا کہ انہیں رستے میں مار اور خود سالاری کر کے چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ کو وسط راہ میں معلوم ہوا کہ پورا لشکر پیچھے آ رہا ہے، جتنے لوگ آل یعقوب تھے اس سے کہیں زیادہ وہ سپاہی ہیں جو مارنے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو رستہ لینا تھا لمبا، لیکن جب دیکھا پیچھے لشکر آ رہا ہے مارنے کے لیے تو حضرت موسیٰ کو حکم الہی ہوا کہ دریائے نیل کی طرف جاؤ۔ اللہ اکبر، دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے ہر قدم پر یہ خیال تو آ رہا ہوگا نا کہ نیل میں تو کوئی رستہ نہیں ہے، ہم ڈوبیں گے۔ لیکن مباحث تو اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنے مالک کی بات کو مانتا ہو۔ مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنے مالک کی بات مانتا ہو۔ پہنچے ہیں حضرت موسیٰ اپنے پوری قوم کو لے کر نیل کے کنارے تک، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ کو آواز آئی اس کے اوپر عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے نیل کے اوپر عصا مارا، ایک مرتبہ رستہ بن گیا۔ وہ ساری قوم دریا کے اندر اتری اور اس طرف سے نکلنے لگی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا آخری فرد نکل رہا تھا اور فرعون کے لشکر کا آخری فرد دریا میں اتر رہا تھا۔ جب یہ منظر بنا تو ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ پانی آپس میں مل گیا، اور فرمانے وہ پانی آپس میں مل گیا۔ اچھا قصہ بڑا حسین ہے یہ۔ بیٹا تھا فرعون کے لشکر میں، باپ تھا حضرت موسیٰ کے لشکر میں۔ بیٹے نے باپ کو آواز دی تو باپ بیٹے کی خاطر کچھ پلٹا گیا، وہ ڈوب گیا۔ تھا وہ موسیٰ کے لشکر میں مگر اولاد کی محبت میں ڈوب گیا۔ عزیزان گرامی رستہ ایک تھا، رہبر دو تھے، ایک کی رہبری میں ڈوب رہے ہیں، ایک کی رہبری میں نجات پا رہے ہیں۔ تو ہمیں رستہ نہیں دیکھنا، رہبر دیکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جس رستے کی سربراہی موسیٰ نہ کر رہے ہو، جس راہ کی سربراہی اور رہنمائی موسیٰ نہ کر رہے ہو، وہ راہ پہ ڈبو دے گی۔ کیا ہوا؟ اب جس دن نجات ملی نا آل یعقوب کو تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اس دن کو یاد کرو، یہ آل یعقوب کے لیے یوم نجات ہے، یوم آزادی ہے۔ آل یعقوب کے لیے یوم آزادی ہے۔ تو کس چیز سے آزادی ملی؟ موت سے آزادی۔ موت سے آزادی زیادہ اہم ہے
یا غفلت سے آزادی زیادہ ہے؟ جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ چلتی پھرتی میتیں ہوتے ہیں. کون سی آزادی زیادہ ہے؟ بدن سے آزادی، موت سے آزادی. مرے نہیں، کتنے دن تک رہے میرے آل یعقوب؟ کتنے دن زندہ رہے آل یعقوب؟ کچھ عرصے بعد وہ سبھی مر گئے. وہ آج نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پیچھے فرعون چل رہا تھا. تو کون سی آزادی زیادہ ہے ہمیں؟ فکر کی آزادی، غفلت سے آزادی، جی عقیدے کی آزادی. جب حضرت یوسف گئے ہیں زندان میں تو طویل سجدہ ادا کر کے زندانیوں سے، قیدیوں سے مزاح کر رہے تھے. تو ایک قیدی، ایک سپاہی نے آ کر کہا اے یوسف یہاں آ کے تو لوگ روتے ہیں، تم یہاں خوش دکھائی دے رہے ہو. کہنے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، کیا کہنے. اور یہ جو زندان ہے یہ آزادی ہے جہاں میں اپنے عقیدے پر ہی عمل نہ کر سکوں. وہ آزادی نہیں ہے، وہ زندان ہے. فکر کی آزادی. اب آپ توجہ چاہوں گا آپ سے. سرکار کی آمد سے فکروں کو آزادی ملی ہے. یعنی بدن کو آزادی ملے تو قرآن اسے یوم آزادی منائے، اور فکروں کو آزادی ملے تو عید میلاد النبی منانا بہتر. اس دن کو یاد کرو جس دن تمہاری فکروں کی آزادی کا دن قرار دیا گیا ہے. دیکھا کہ اعلان کیا نا سعودی عرب نے عید میلاد النبی منانے کا. ہم نے اپنے موقف سے ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نے اپنے موقف سے ہاتھ اٹھایا. علامہ اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شام. ہمارے انداز نہیں بدل رہے، ہمارے انداز عید میلاد النبی. ایک سعودی عرب کے مفتی صاحب نے پچھلے سال ایک کلپ ان کا چلا تھا، خفا تو نہیں ہو رہا آپ سے؟ پچھلے سال ان کا کلپ چلا تھا، وہ کہنے لگے یہ لفظ عید میلاد النبی شیعوں کی ایجاد ہے. فاطمیوں کی جب مصر میں حکومت بنی تو سب سے پہلے 1000 سال پہلے سب سے پہلے شیعوں نے عید میلاد النبی منایا. یہ سنیوں نے ان سے لے لیا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ لفظ عید میلاد النبی واقعی ہمارا لفظ ہے، اس لیے کہ پیدائشی نبی ہم ہی مانتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتا. سال کے بعد نبی نہیں مانتے ہیں. یہ 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے ہیں، یہ اس وقت بھی نبی تھے. اس وقت کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ورنہ ہمیں بھی نہیں پتا وہ وقت کیا ہے. اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. تو نبی میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین. آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی آپ آدم کا بوجھ نہیں تھا مگر میں تھا. بھائی میں سوال کر رہا ہوں موٹا سا، کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن مجید میں؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس مجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے ہو گیا تھا؟ مجھے بتائے عالم اسلام یہ عالین کون ہے جو آدم سے پہلے ہے؟ کچھ ہستیاں ایک سے زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہے، 3 سے زیادہ ہے. عالین جمع ہے، جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ علی کی. تک نہیں رہے ہمارا عربی گرامر کی بات ہے. متکبر ہو گیا تھا، یہ علیوں میں سے ہو گیا تھا. 3 سے زیادہ علی. نقل صاحب کا جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. نقل صاحب فرماتے ہیں جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. کوئی مبالغہ نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں گھونٹ دے دے کر اتارنا جانتا ہوں. نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ انا و علی ابوا ہذه الامہ. میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں.
انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ نبی مکرم بغیر علی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، بغیر علی کے رہنا نہیں چاہتے۔ کیا خوب جملہ ایک سنی عالم دین کا کہ جس محمد کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں، جو ساتھ ساتھ جڑا رہے، کبھی سرکار کو تنہا مت چھوڑے۔ کون سا مرحلہ ہے جس مرحلے پہ بھی سرکار نے اپنے آپ ثبوت کیا، کوئی نہ کوئی عنوان فضیلت دے دیا۔ اگر علیحدہ بھی کیا نا کبھی اپنے آپ سے تو عنوان فضیلت دے دیا۔ تبوک میں نہیں لے کر گئے تو موسیٰ اور ہارون کی نسبت دے دی۔ ہجرت کے موقع پہ غار میں ساتھ نہیں لے کر گئے تو بستر پہ سلا کے اللہ کی برفیاں دے دی۔ تلوار پڑھے محمد